میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ بڑی دشواری میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا، میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے والدین فوت ہو گئے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ میرے والد صاحب اس کو اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کا پہانا بھی صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بٹی لگائی، یہ بٹی کرہانہ بنی اور وہ کرہانہ کرہانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے۔ وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا، لیکن میں جلد ہی تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی، ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی، ہمارے محل بھی ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سڑک پر آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہم کس کو بس سے اتاریں گے، ہم کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے، اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے، لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو نہیں پہچان لیتے، ہمیں اس وقت تک کسی کو بس، کشتی اور گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ سب اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ ہم نہ رہیں گے، ہم مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے ارد گرد ہو تو اس کی قدر کریں، باقی اس کے ساتھ بھلائی جو بھی کریں وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ اور یہ بھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، باقی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔